آزاد کشمیر نہیں مگر پورا مقبوضہ کشمیر میں احتجاج میں ساتھ دیتا تھا، اسٹرائک میں ساتھ، کہ ان کو جانتے تھے، ان کو پورا اعتماد تھا کہ پاکستان کی قیادت، پاکستان کے عوام ہمارے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے ہر موقع پہ، ہر فورم پہ، ہر پوزیشن میں کشمیریوں کی بات کی، کشمیریوں کی آواز اٹھائے، حریت سے لے کے ہر فورم سے انگیج کرتی رہتی تھی۔ اور فیمس ہر پاکستانی کو، ہر کشمیری کو یاد ہے کہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے کہا تھا کہ جہاں ہمارا کشمیری عوام کا پسینہ نکلے گا وہاں ہمارا خون بہے گا۔ اور آج بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے وہی سلسلہ جاری رکھا، اور میں پاکستان کی اپوزیشن ہو یا حکومت، وہ واحد سیاستدان ہوں جس نے مودی کا پہلے دن سے مخالفت کی۔ میں نے کبھی نہیں، پاکستان پیپلز پارٹی نے کبھی نہیں، ایک دن کے لیے بھی نہیں، مودی کے ساتھ جو اپیسمنٹ پالیسی ہے جو باقی جماعتوں نے کسی نہ کسی وقت میں رکھا ہے پھر اپنے سٹانس پہ یو ٹرن لیا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی یہ کہہ سکتی ہے کہ ہم مودی کا مخالفت پہلے دن سے کر رہے ہیں، آج بھی کر رہے ہیں اور آگے جا کے بھی کریں گے۔ اور جو اس وقت پی ٹی آئی نے اور عمران خان نے ہمارے کشمیری بہن بھائیوں کو یتیم چھوڑے ہیں، لاوارث چھوڑے ہیں، وہ بھی ریکارڈ کا حصہ ہے۔ اور عمران خان پاکستان کا پہلا اور انشاءاللہ آخری وزیر اعظم ہے جس نے پاکستان کو کشمیر کوز میں پاکستان کے عوام کو یونائٹ نہیں رکھا۔ اگر جو بھی حکومت ہو، عامر کا حکومت ہو، جمہوری حکومت ہو، کٹپتلی ہو، سلیکٹڈ ہو یا الیکٹڈ ہو، جب بھی کشمیر کا مسئلہ آتا تھا ہم سب اکٹھا ہوتے تھے، مگر اس نالائق جو وزیر اعظم ہے ہمارا، اس نے کشمیر کوز پہ بھی نیشنل یونٹی قائم کرنے میں فیل ہو چکا ہے۔ یہ وہ وزیر اعظم ہے جس نے مودی کے الیکشن کیمپین کے دوران مودی کی حمایت کی اور کہا کہ جب مودی جیتے گا الیکشنز تو انشاءاللہ کشمیر کوز حل ہو جائے گا۔ اور جیسے کشمیر کوز اب حل ہو رہا ہے، پورا پاکستان کے سامنے ہے، اس پہ میں حیران ہوں کہ وزیر اعظم اس سب کچھ ہونے کے باوجود، ہمارے کشمیری بہن بھائیوں کو لاوارث چھوڑنے کے باوجود، ہم مودی کی حمایت کرنے کے باوجود، آج بھی نیشنل اسمبلی پہ کھڑے ہو کر کہتا ہے کہ پاکستان کا فارن پالیسی، عمران خان کا فارن پالیسی سب سے کامیاب رہا ہے۔ آج بھی ہر پاکستانی اپنے کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ کشمیر کے عوام کورونا سے پہلے لاک ڈاؤن میں ہیں۔ کشمیر کے عوام پہ جو ناانصافیاں ہو رہے ہیں، ہم سب پہ فرض ہے کہ ہم یہ ناانصافیہ کے بارے میں بات بھی کریں، اور مودی کے ساتھ جو حکومت کا، جو پی ٹی آئی کا اپیسمنٹ کا پالیسی ہے، اس کو ختم کرنا پڑے گا۔ کیونکہ پی ٹی آئی کی حکومت نے کشمیر کوز کو، پاکستان کی فارن پالیسی کو تو نقصان ہی پہنچا دیا، سب سے زیادہ نقصان پہنچا دیا ہے۔ اور اب ہمارا معیشت کا، ہمارا جمہوریت کے ساتھ جو نقصان، جو حملے یہ کرتے آ رہے ہیں، وہ بھی اب سب کے سامنے ہے۔ اور اب اس پوائنٹ پر پہنچ چکا ہے کہ عمران خان کا وزیر اعظم رہنا نہ صرف ہمارا جمہوریت کے لیے خطرہ ہے، ہمارا معیشت کے لیے خطرہ ہے، مگر ہر پاکستانی کی زندگی اور صحت کے لیے خطرہ بن چکا ہے۔ آپ ان کا بجٹ اٹھا کے دیکھیں، جب سے بجٹ پیش ہوا کسی نہ کسی ڈرامہ سامنے لے کر آ کے عوام کا فوکس ہٹانا چاہ رہے ہیں۔ عوام کا فوکس بجٹ پہ ہونا چاہیے، عوام کا فوکس معیشت پہ ہونا چاہیے کہ وہ کیسے ان مشکل صورتحال میں، جب پوری دنیا میں ریسیشن اور ڈپریشن کا خطرہ ہے، گلوبل پینڈیمک ہے، کو پاکستان کی ریاست، پاکستان کی معیشت کو، پاکستان کی بجٹ کو کیسے پلان کر رہے ہیں تاکہ وہ پاکستانی عوام کو ریلیف دے، پاکستان کی غریب عوام کو ریلیف دے، ان مزدوروں کو، ان محنت کشوں کو جن کا ذکر عمران خان کرتا رہتا ہے، ان کو ریلیف دلواتا، جو ڈاکٹرز، نرسز، فرنٹ لائن ورکرز ہمارے لیے جہاد لڑ رہے ہیں، ان کے لیے سپورٹ دلواتے۔ جس طریقے سے ہر کسان کا فصل اب خطرہ میں ہے، ہر پاکستانی کسان، ہر کسان کا فصل اب خطرہ میں ہے لوگوں سے، اس کے لیے بھی کوئی اس بجٹ میں خاص سپورٹ نہیں دیا گیا۔ لیکن سندھ حکومت نے، سندھ کی بجٹ نے ایک عوامی بجٹ پیش کیا ہے۔ کم وسائل کے باوجود، ناانصافی ہونے کے باوجود، وفاقی حکومت کی جو نالائکی ہے،
ان کا ٹیکس شارٹ فال کی وجہ سے سندھ 229 بلین روپیز کم مل رہا ہے ہمیں ایک گلوبل پینڈیمک کے دوران. پنجاب کو 470 یا 80 بلین کام مل رہا ہے ایک پینڈیمک کے دوران. اور باقی پختونخوا کے ساتھ اور بلوچستان کے ساتھ بھی اسی قسم کا سلوک کیا جا رہا ہے. جب مزید فنڈز دینا چاہیے تھا، جب سپورٹ کرنا چاہیے تھا، ان کو کم وسائل دیے جا رہے ہیں. مگر ان کم وسائل کے باوجود پاکستان پیپلز پارٹی کی عوامی حکومت نے بہت سے منصوبے ایسے لے کر آئے ہیں جس سے ہمارے عوام کو جن کا صحت خطرے میں ہے کووڈ کی وجہ سے ان کو ہم ریلیف دے سکے. جو ہمارے ڈاکٹرز، نرسز، پیرامیڈکس اس جہاد ہمارے لیے لڑ رہے ہیں ان کے لیے ہم نے پورا پروٹیکشن اور انسینٹیوز دلوائی ہے. اور ہمارا کسان جن کا فصل خطرہ میں ہے ان کے لیے ہم نے بھی منصوبے لے کر آئے ہیں. میں تھوڑا سا آپ کو بتانا چاہوں گا، یاد دلوانا چاہوں گا کہ اس بجٹ میں عوام کے لیے کیا ہے. سندھ کے عوام کے لیے، سندھ کے جو بزنسز ہیں، جو اسمال بزنسز ہیں، جو میڈیم بزنسز ہیں جو متاثر ہوئے ہیں، ان کے لیے حکومت سندھ لونز دیں گے، اسمال لونز دیں گے. حکومت سندھ نے جو ایگریکلچر سیکٹر ہے اس کو سپورٹ کرنے کے لیے جو غریب کسان ہیں جن کا 25 ایکڑ سے کم زمین ہوگا ان کے لیے ہم سبسڈی دلوائیں گے، سپورٹ دلوائیں گے سیڈز خریدنے کے لیے، کوالٹی سیڈز خریدنے کے لیے تاکہ ان کا ییلڈ بہتر ہو. فرٹیلائزر پہ ہم ان کو سبسڈی دیں گے، پیسٹیسائڈز پہ ان کو ہم انشاءاللہ تعالی سبسڈی دیں گے. اور ویٹ کا جو سلسلہ ہے اس میں بھی اضافہ، ویٹ کا سبسڈی میں اضافہ کیا جا رہا ہے تاکہ ہم اپنا جو کسان ہے جو بہت ہی متاثر ہے اور جو ہمارا معیشت کے بیک بون ہے زراعت، اس کو ہم سپورٹ کر سکے. ہم ان علاقے میں جہاں یہ پانی کم ہوتا ہے وہاں ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ ڈرپ اریگیشن کا سبسڈی بھی دلوا رہی ہے. اور 50% ڈرپ اریگیشن کے لیے سبسڈی، 100% جو ہے وہ فری آف کاسٹ سولر ٹیوب ویلز بھی دلوا رہے ہیں تاکہ ہم اپنے غریب کسانوں کو مدد پہنچا سکے اس مشکل وقت میں. ہم اربن سینٹرز میں بھی اسمال بزنسز کے لیے، اربن سینٹرز کے اسمال بزنسز کے لیے جو متاثر ہوئے ہیں لاک ڈاؤن میں، ان کے لیے بھی لونز کا بندوبست ہم نے کیا ہے. جو کووڈ وکٹمز ہیں، پیشنٹس ہیں، جو اگر خدا نہ خواستہ وہ فوت ہو جاتے ہیں، اپنے خاندان کے بریڈ ارنرز ہیں، ارننگ ممبرز ہیں، ان کا ہمیں بہت فکر ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ کووڈ کی وجہ سے نہ صرف آپ کے صحت میں، معیشت پہ بھی خطرہ ہوگا، اور ساتھ ساتھ ہم کہتے ہیں کہ جتنے لوگ بیمار ہوں گے، جتنے لوگ فوت ہوں گے، اتنا زیادہ نقصان ہوگا آپ کا معیشت میں. ہم یہ کیوں کہتے ہیں؟ وہ اس لیے کہ اگر ایک فیملی میں آپ سوچیں ایک بیڈ ونر بیمار ہوتا ہے، فوت ہوتا ہے، تو پورا خاندان پہ اثر ہوتا ہے. اگر فوت بھی نہیں ہو جاتے، بیمار ہوتے ہیں مگر اس سلسلہ میں وہ کام نہیں کر سکتے تھے جب بیمار تھے، اس کا بھی امپیکٹ ہو جاتا ہے. تو اس کا سپورٹ کرنے کے لیے بھی سندھ حکومت وہ واحد حکومت ہے جو اپنی کم وسائل کے باوجود سپورٹ دلوا رہے ہیں. ہم کووڈ کے جو وکٹمز ہیں ان کو فیملی سپورٹ گرانٹ دلوائیں گے. اگر خدا نہ خواستہ ان کے فیملی میں سے کوئی ارننگ ممبر فوت ہو جاتے ہیں تو ان کو ایک سپورٹ گرانٹ دیا جاتا ہے. اور ہمیں اندازہ ہے کہ بیکاز دنیا بھر میں ریسیشن ہے، کووڈ کی پینڈیمک ہے اور پی ٹی آئی کی نالائکی ہے، ہمارا معیشت پہ بہت نقصان آج بھی ہو رہا ہے، کل بھی ہو رہا تھا، کووڈ سے پہلے بھی ہو رہا تھا. لوگ بے روزگار اتنے تعداد میں ہو رہے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ میں اتنے بے روزگاری نہیں تھا، اور اس میں اضافہ ہی ہونا ہے. ہم پہلی بار جو ہے پاکستان کی تاریخ میں نیگیٹو گروتھ میں ہے. یہ تو 1971 میں بھی نہیں ہوا تھا. پاکستان نے اس قسم کا ریسیشن اور اس قسم کا معاشی بحران کو پہلے دیکھا نہیں ہے. اس صورتحال میں جتنے لوگ بے روزگار ہوں گے ان کے لیے آپ کو سپورٹ ہم نے بندوبست کرنا ہے، مدد کرنا ہے. تو ان کے لیے ایک فوڈ سیکیورٹی سپورٹ کہ اگر آپ کا خاندان میں
وہ جو پرائمری یہ جو بریڈ ونر ہے، ارنر ہے، وہ بے روزگار کیے چاہتے ہیں اس سلسلہ میں، ان کو مدد پہنچانے کے لیے سندھ حکومت نے اپنے بجٹ میں بندوبست کیا ہے. ہم نے اپنا ویمن فارمرز کے لیے کمیونٹی بیسڈ جو ہے لونز اور رورل لونز دلوا رہے ہیں، سافٹ لونز دلوا رہے ہیں، اور نان فارمرز کے لیے، سیلف امپلائڈ کے لیے ہم ان کے لیے بھی مائکرو انٹرپرائز میں، لو انکم ایریاز میں سپورٹ پرووائڈ کر رہی ہیں. یہ سپورٹ بہت زیادہ ہے اور بھی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کو آپ کو سمجھانا بہت ضروری ہے کہ اس وقت ہم نے پہلی بار سندھ حکومت نے اپنا بجٹ میں کہیں ایک نیا اسکیم ہم نے نہیں ڈالا ہے. ٹی وی پہ تو ہمارے مخالف کہتے ہیں کہ کراچی کے لیے، کراچی پورا سندھ، ہم نے ایک نیا اسکیم نہیں ہوگا. ہمارا پرانا اسکیمز چلیں گے. جو ہم نے فسکل اسپیس کریٹ کیا اس مشکل فیصلہ لینے سے، اس کو ہم پورا کا پورا خرچ کر رہے ہیں اپنا عوام کی صحت کو، زندگی کو تحفظ دلوانا اور ان کو ان مشکل معاشی صورتحال میں سپورٹ دلوانا. اور یہی سلسلہ پورا ملک میں ہونا چاہیے تھا، ہر صوبہ کو کرنا چاہیے تھا، اور خاص طور پہ وفاقی حکومت کو کرنا چاہیے تھا. وفاقی حکومت کو پی ایس ٹی پی کو پوز کرنا چاہیے تھا. ایک نیا اسکیم، نیا سڑک، نیا ٹرین، نیا وٹ ایور نہیں لے آنا چاہیے تھا، اور جو بھی فسکل اسپیس تھا وہ پاکستان کے عوام کا زندگی اور صحت بچانے میں ڈال دیتے. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی اور دوسری جماعتوں میں یہ فرق ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ریاست کی ذمہ داری ہے، اور ہم اس کو نہ صرف نعرے میں، مینیفیسٹو میں، مگر اپنے عمل میں آپ کو دکھا رہے ہیں کہ ہم یہ ہمارے لیے سب سے اہم ایشو ہے. اور سندھ وہ واحد صوبہ ہے جہاں ہم کمیٹڈ ہیں، کم وسائل، کم ریسورسز، مشکلات کے باوجود، کہ اگر آپ کو ٹیسٹ کی ضرورت ہو اور آپ کے پاس وسائل نہیں ہو، ہم آپ کا ٹیسٹ فری کروائیں گے. اگر آپ کے پاس وسائل نہیں ہیں، آپ افورڈ نہیں کر سکتے ہیں، اور کووڈ کی ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے، وہ جتنا بھی ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہو، ایچ ٹی یو میں، آئی سی یو میں، اور آئی سی یو کا خرچہ جو ہے وہ پرائیویٹ ہاسپٹلز میں، اور ویسے جو خرچہ ہوتا ہے وینٹیلیٹرز کو چلانا، وہ بہت زیادہ ہوتا ہے. لیکن ہم کمیٹڈ ہیں، حکومت سندھ کمیٹڈ ہے کہ آپ کو کووڈ ہوتا ہے، آپ کو کرونا وائرس ہوتا ہے، آپ کو علاج کی ضرورت ہوگا، آپ افورڈ نہیں کر سکتے ہو، تو حکومت سندھ آپ کو مفت علاج کروائے گا. واحد صوبہ ہے پاکستان میں جہاں آپ کا ٹیسٹنگ اگر ضرورت پڑے تو مفت، اگر آپ کا علاج ضرورت پڑے تو مفت. اور ہم اس سلسلہ کو پہلے دن سے آج تک چلا رہے ہیں. اور جو ہمارے خلاف الزام لگاتے ہیں کہ گورننس، آج ہمارا کمپیریزن کریں. صوبہ سندھ میں ہائیسٹ ٹیسٹنگ پر کیپٹا اگر ہو رہا ہے تو صوبہ سندھ میں ہو رہا ہے. اگر تو مطلب جو کرونا کا علاج کروانے کی کوشش کر رہے ہیں، اب ان کے متاثرین کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ صرف صوبہ سندھ سب سے زیادہ کر رہا ہے. سارے صوبوں سے کمپیئر کر کے ہمارا ٹیسٹنگ کیپیسٹی سب سے زیادہ ہے. ہمارا آئی سی یو پر کیپٹا سب سے زیادہ ہے، آئی سی یو بیڈز پر کیپٹا سب سے زیادہ ہے، ایچ ٹی یو بیڈز پر کیپٹا سب سے زیادہ ہے. پاکستان نے 100 days آف کووڈ کو سیلیبریٹ کیا این سی او سی کے دفتر میں، عجیب بیانات دے کے اور پریس کانفرنس دے کے. سندھ نے کام دکھا کے، سندھ کی ہیلتھ منسٹر نے اسی 100 days پہ انفیکشس ڈیزیز کا ہاسپٹل ابھی تک 50 بیڈڈ کا کراچی میں قائم کیا ہے. اس کے تعداد میں اضافہ ہوتا رہے گا انشاءاللہ تعالی. اور این آئی سی وی ڈی کے طرز پہ ہم اسی انفیکشس ڈیزیز کا ہاسپٹل کا نیٹ ورک پورا سندھ میں کھڑا کر دیں گے. اور سندھ کے عوام کا علاج کرونا وائرس کے لیے، باقی ہمارا ایچ ٹی یوز ہے، باقی ہمارا آئی سی یوز ہے، باقی ہمارا فیسلٹیز ابھی تک تو ہے سو ہے، لیکن ہم یہ جو انفیکشس ڈیزیز کا ہاسپٹلس کا انشاءاللہ تعالی نیٹ ورک پورا سندھ میں قائم کریں گے. یہ ہمارا کووڈ کے لیے بہت ہی مدد کرے گا. اور آگے جا کے جو بیماریاں ہیں، جو ایشوز ہے، بہت اس میں فائدہ ہمارا ہوگا. یہ آپ کا کامیابی ہوگا، سندھ کے عوام کا کامیابی ہوگا، اگر ہم انشاءاللہ تعالی اس منصوبے میں، اس کوشش میں کامیاب ہو جاتے ہیں. ہم بہت مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں اس وقت. پاکستان میں وفاقی حکومت، پی ٹی آئی کی جہاں بھی حکومت ہے،
वफाक में हो, दूसरे सूबे में हो, वो जान बूझ के अपना टेस्टिंग कम कर रहे हैं। और जितना ये नुकसान पाकिस्तान के अवाम के साथ हो रहा है, मैं इसको आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन, ये कितना ज्यादा नुकसान हो रहे हैं। ये पाकिस्तान के अवाम की जिंदगी और सेहत को खतरा में, मजीद खतरा में डाल रहे हैं। अगर आप नहीं पकड़ेंगे कि कौन बीमार है, अब ना सिर्फ उनको नहीं बचा सकेंगे मगर आप दूसरे पाकिस्तानियों को भी खतरा में डाल रहे हैं। और जब जानबूझ के एक साजिश के तहत आप अपना टेस्टिंग कैपेसिटी कम करते हो, तो फिर ये अपने अवाम के खिलाफ साजिश है। आप किसी को बेवकूफ नहीं बना रहे हो। जितने भी आप अपना वजीर आजम समेत कितने वजीर होंगे, वो अगर वो अपने आप का मजाक बना रहे हैं जब वो कहते हैं कि हमारा ग्राफ नीचे जा रहा है। अगर आप टेस्टिंग बंद करेंगे तो ग्राफ नीचे जाएगा। आपको टेस्टिंग, आपको पेशेंट्स नजर नहीं आएंगे, लेकिन उतने ही लोग बीमार होंगे, उतना ही लोग फौत होंगे और उतना ज्यादा नुकसान आपके अवाम को होगा। जितना भी लिमिटेड टेस्ट कैपेसिटी है आपका, उतना ही आपने ज्यादा इस पे जोर देना है। सिंध का कमिटमेंट है ही है, हम इसमें इजाफा करते रहेंगे। मगर बाकी सूबों में जिस तरीके से ये अंडरमाइन किया जा रहा है, पाकिस्तान के अवाम को खतरा में डाल रहे हैं, हमारे डॉक्टर्स को, हमारा नर्सेस को, हमारा पैरामेडिक्स को, जो ये जिहाद लड़ रहे हैं, उनको खतरा में डाल रहे हैं। उनको नहीं पता होगा कि कौन सा पेशेंट कोरोना है, कौन सा पेशेंट कोरोना पॉजिटिव नहीं है। अगर आप टेस्ट काफी नहीं कर रहे हो, अवाम का टेस्ट भी नहीं करवा रहे हो, मतलब फिर आप अपना कॉन्टैक्ट ट्रेसेस का टेस्ट नहीं कर रहे हो, आप अपना डॉक्टर्स और नर्सेस का टेस्ट भी नहीं कर रहे हो। इसका बहुत ही, अब जो भी आपका स्ट्रैटेजी हो, उसमें लॉकडाउन हो ना हो वो अलग बेस है, लेकिन एक फंडामेंटल एस्पेक्ट टेस्टिंग 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 पहले दिन से पूरा दुनिया हमें कह रहा है, और उसमें भी ये नालायक हुकूमत कॉम्प्रोमाइज कर रहा है। हमने अपना बजट में अपने अवाम की जो फूड इनसिक्योरिटी का मसला है, जो गुर्बत का मसला है, उसको एड्रेस करने की कोशिश किया। वफाकी हुकूमत ने सोशल प्रोटेक्शन का पैसा भी कम कर दिया है और सूबाई हुकूमत के बजट को भी कम कर दिया है। सूबा सिंध ने, जैसे मैंने अभी आपको बताया, हमारा फैसिलिटीज, हमारा टेस्टिंग, और सबसे भरकर हम आपका डॉक्टर्स, नर्सेस, पैरामेडिक्स के साथ शाना बिशाना करें। हमने उनको हर हेल्थ डिपार्टमेंट में जो काम करते हैं उनके लिए रिस्क अलाउंस का ऐलान किया है, जो उनका हक है, और मुतालबा करते हैं कि पूरा पाकिस्तान में यही जो फॉर्मूला है हर सूबा में अपनाया जाए, वफाक और वफाकी टेरिटरीज में अपनाया जाए, और जो डॉक्टर्स है, जो नर्सेज है, जो हेल्थ डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, अपने आप को, अपनी जिंदगी और सेहत को खतरा में डाल रहे हैं, सिंध हुकूमत की तरह बाकी सूबे भी उनको सिक्योरिटी अलाउंस दे। और सिंध में हम कानून साजी पे भी काम कर रहे हैं, उनकी सिक्योरिटी के लिए कानून साजी पे काम कर रहे हैं, और उस पे भी बाकी जो हुकूमतें हैं, पीटीआई की जो हुकूमतें हैं, उनके इत्तेहादी की जो हुकूमतें हैं, डॉक्टर्स का, यंग डॉक्टर्स का जो मुतालबा है, चाहे वो रिस्क अलाउंस हो, चाहे वो सिक्योरिटी का हो, आप उनको सलूट सिर्फ नहीं कर सकते हैं, उनके लिए अच्छे अल्फाज सिर्फ ना इस्तेमाल करें, अपना अमली, अपना कदम में आप दिखाएं कि आप उनके साथ हैं। आप ना उनको सही पैसा देने को तैयार है, ना उनको रेगुलराइज करने को तैयार है, ना उनको रिस्क अलाउंस देने को तैयार है, ना उनको फैसिलिटीज देने को तैयार है, ना मरीज को, पेशेंट्स को टेस्ट करने को तैयार है। तो तू करने को क्या करने को तैयार है? हुकूमत पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ हमें हर फोरम पे, मुआशी फोरम पे, फॉरेन पॉलिसी पे, और अब पब्लिक हेल्थ पे पाकिस्तान के अवाम को लावारिस छोड़ रहा है। आज भी इनके जो तरीकेकार है, उनका जो साजिश है, उनका जो इंजीनियरिंग है, वो भी चल रहा है। एक तरफ हम एक ग्लोबल पैंडेमिक का मुकाबला भी करें, 70 इयर्स बाद सबसे बड़ा लोकस का हमला जो हमारा फसल का, हर पाकिस्तानी का फसल को खतरे में डालता है, उसका भी मुकाबला करें। एक तरफ से हम दुनिया में जो मुआशी बहरान हमारे सामने आ रहा है, जो पाकिस्तान में ज्यादा संगीन होगा आपका सिलेक्टेड की वजह से, उसका भी मुकाबला करें। और फिर साथ साथ ये जो सियासी इंजीनियरिंग और एनएससी अवार्ड के खिलाफ साजिश चल रहा है, उसका भी मुकाबला करें। हम इसके लिए तैयार हैं, हर जगह पे, हर महाज पे लड़ने को तैयार है। एनएफसी पे, आपके टैक्स कलेक्शन पे, हम अपना केस हर फोरम पे लड़ने को तैयार है। सिंध हुकूमत ने, सूबाई हुकूमतों ने डिलीवर किया जहां एफपीआर ने फेल किया। सूबा सिंध पाकिस्तान के लिए एक एग्जाम्पल है कि आप कैसे
ڈیولوشن سے لے کے آج تک سب سے زیادہ اضافہ کیا ہے آپ کا ٹیکس کلیکشن میں، آپ کا ٹیکس بیس میں. کوئی سیاسی جماعت اپنے آپ کو گورننس کے لیے یا حکومت کرنے کے لیے تیار نہیں کھلوا سکتے جب تک وہ ٹیکس بیس پہ اور ٹیکس کلیکشن پہ ڈیلیور کر سکتی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی وفاق میں ہو یا صوبہ میں ہو، ہمارا ریکارڈ سامنے ہے. ہم نے اضافہ کیا، ہم نے دنیا کے ریسیشن کے دوران وفاقی سطح پہ اضافہ کیا، اور 2000 جب سے یہ ڈیولوشن ہوا سے لے کے آج تک سالوں سال سندھ حکومت نے اپنا ٹیکس کلیکشن میں، اپنا ریونیو میں اضافہ کیا ہے. ہم نے کووڈ کے دوران بھی، کووڈ کے پینڈیمک کے دوران جب وہ رو رہے تھے پی ٹی آئی کی حکومت سینٹر میں، نیشنل اسمبلی میں، کہ ہم ادھر کووڈ کی وجہ سے ٹیکس کلیکشن، کووڈ کی وجہ سے ٹیکس کلیکشن، صوبہ سندھ نے 8% اضافہ کیا ہے. 8% اضافہ ہوا ہے ہمارا ٹیکس کلیکشن میں کووڈ کے دوران. یہ لوگ این ایف سی پہ حملہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ اپنا حصہ پہ سے کاٹو تاکہ ہم اسلام آباد کو کھلا سکتے ہیں. اس وقت جب ہم پینڈیمک کا مقابلہ کر رہے ہیں، جب ہم اپنے عوام کا صحت اور زندگی کو بچا رہے ہیں، اور مزید ہمارا وسائل ہم سے لینا چاہ رہے ہیں، اور جو وعدہ ہم نے کیا تھا این ایف سی کے وقت میں کہ جو پاکستان کا ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشیو ہوگا وہ ہم 15% آف جی ڈی پی تک لے کر آئیں گے، اور صوبائی حکومت جو ہے اپنا پروونشل جو شیئر ہے 0.3% آف جی ڈی پی سے لے کے 1.15% آف جی ڈی پی تک لے کر جائیں گے. فیل کون ہوا ہے؟ صوبائی حکومتوں نے، نہ صرف سندھ حکومتوں، آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ آل دا پروونشل گورنمنٹس. ہم نے 2017 میں 1.15% آف جی ڈی پی تک پہنچ چکے تھے ٹیکس کلیکشن میں. وفاقی حکومت آج تک 9 یا 11% سے زیادہ نہیں پہنچ سکے. وہ فیل ہو رہے ہیں. آپ اپنے ٹارگٹس میٹ کر رہے ہو، اپنا وعدہ پہ پورا اتر رہے ہو، اور پھر بھی ہم پہ حملے. آج بھی سینٹ میں انہوں نے کسی ممبر کو استعمال کر کے این ایف سی پہ حملے کی کوشش کیا. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے ڈیلیور کیا ہے. ہمارے پاس طریقہ کار ہے ٹیکسز کا اکٹھا کرنا، بجٹ چلانا. آپ یہ ہائیبرڈ سلیکٹڈ کو جو ناکام ہے، جو ہر محاذ پہ فیل ہو چکے ہیں، ان کی وجہ سے پاکستان کے وفاق کے ساتھ اس طریقے سے نہ کھیلیں. اس کا نقصان ہر صوبہ کو ہوگا، ہر پاکستانی کو ہوگا. پاکستانی اس وقت میں اٹھا سکتا ہے. ایک اور بات جو میں آپ سب کو اب مدد مانگوں گا میڈیا سے، یہ تو ڈرامہ تماشا جو پی ٹی آئی کا ہے کرپشن پہ، اب انسان بنے اور تھوڑا سا ان بائس طریقے سے یہ رپورٹ کرے. آپ کو پتا ہے، آپ سب کو پتا ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت پاکستان کی تاریخ میں سب سے کرپٹ ترین حکومت رہا ہے. یو کانٹ اسپیل کرپشن وداؤٹ دا ورڈز پی ٹی آئی. آپ کا ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل، جو باقی حکومتیں تھے، آپ لوگ تھکتے نہیں تھے ہمیں سنانا ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل، ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل. اب ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کیا کہہ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت میں سب سے زیادہ کرپشن ہوا ہے. پی ٹی آئی کی حکومت، عمران خان کی حکومت تاریخ میں پاکستان کا سب سے کرپٹ ترین حکومت رہا ہے. یہ ان کا رپورٹ ہے. آڈیٹر جنرل کا اپنا رپورٹ، جو کہ پی ٹی آئی کا عمران خان جب اپوزیشن میں تھا جگہ جگہ لہراتا تھا کہ کرپشن کرپشن. اب اسی پی ٹی آئی کا آڈیٹر جنرل کا، پی ٹی آئی کا آڈیٹر جنرل کا رپورٹ کہتا ہے کہ 270 بلین روپیز کا irregularities ہوا ہے پی ٹی آئی کی وفاقی حکومت میں پہلے سال میں. بس اپنے آڈیٹر جنرل کا رپورٹ. یہ عمران خان کے جو خود کا، عمران خان وہ سیاستدان ہے جس نے ہر ایمنسٹی اسکیم کا فائدہ لیا ہے. مشرف کا پہلا ایمنسٹی اسکیم کا اس نے خود فائدہ لیا. عمران خان خود صاحب جناب ایمنسٹی اسکیم کا، مشرف کا پہلا این آر او کس کے لیے تھا؟ عمران کے لیے تھا. میں عمران خان کا والد کرپشن کی وجہ سے ہٹایا گیا، اور اب وہی سلسلہ عمران خان برقرار رکھ رہا ہے. انتقام لے رہا ہے ان سے جنہوں نے کرپٹ کو نکالا، اور خود کرپشن کا ریکارڈ توڑ رہا ہے. اپنا رپورٹ کے مطابق، ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ کے مطابق. میں کیا کیا آپ کو سنا دوں؟ علیمہ خان آپ بھول گئے ہو؟
سلائی مشین سے نیو یارک میں اماراتے کھڑے ہو رہے ہیں. آج تک کا ہے منی ٹریل؟ کہیں نہیں. ایمنسٹی ہو تو علیما کا ایمنسٹی بجٹ، آپ خاموش. ہمارا جینا حرام کر دیتا اگر ہم ایسے کام کرتے. کیسے آپ نے یہ برداشت کیا ہے؟ علیم خان نیب کے تھرو بہت سیاستدان خود منی لانڈرڈ ہو گیا تھا، پیرا برا تھا. اب اچھا آپ کو کوئی سوال نہیں، ان کا منی ٹریل کہاں ہے؟ کیس کہاں ہے؟ سلسلہ کہاں تک پہنچے گا؟ ان کا ہر وزیر پہ الزام ہے. صوبہ محاذ کی وزیر پہ کرپشن کے الزام، نیب خاموش ہے. سب سے اسپیشل جو اسپیشل اسسٹنٹ ہے برٹش سٹیزن ہے، پاناما کا کیسز ہے. اس کے لیے تو اگر ای سی ایل سے ہٹانا ہے تو ای سی ایل سے ہٹ جاتا ہے. نیب کا پیس سر کا پاؤ کا ڈرامہ آج تک اسپیشل اسسٹنٹ تک بھی نہیں پہنچ سکتا ہے. جہانگیری ترین تو پہلے سے ہی نااہل تھا. اپنے نااہل ترین کو 1-2 سال سے حکومت چلایا اور اب وہ بھی بگھورا بن گیا ہے اور نیب سے چپ رہا ہے لندن میں. عمران خان کی حکومت کے دوران پولیو میں کرپشن، حج میں کرپشن، پی آئی اے میں اتنا کرپشن کہ انہوں نے پی آئی اے کو بٹھا دیا ہے. پی آئی اے کے جہاز کسی ملک میں نہیں جا سکتے ہیں ان کا نااہلی، ان کی کرپشن کی وجہ سے. جعلی ڈگری رکھنے والے وزیر کا غلط الزام پہ آپ پی آئی اے کو بٹھا سکتے ہو. میں بتاتا ہوں آپ پہ اس پہ بھی کرپشن. روزفیلٹ میں بیچنے بھی کرپشن. ہر جگہ ہر طرف جہاں بھی پی ٹی آئی ہاتھ لگاتا ہے. پورا پنجاب میں آپ کو بتاؤں، آپ لوگ نہیں رپورٹ کرتے، پورا پنجاب جادو اور کرپشن سے چل رہا ہے. ہر ڈسٹرکٹ، ہر ڈی سی، ہر ٹھیکہ، ہر عہدہ، ہر اپوائنٹمنٹ آپ پوچھیں کون اپوائنٹ کرتا ہے اور پیسہ کہاں جاتا ہے. سوال آپ نہیں پوچھیں گے. بلین ٹری سونامی میں کرپشن، معلوم جبا میں کرپشن. کے پی کے نے تو کرپشن کا ریکارڈ توڑ دیا. وہاں کے لوگ شرمندہ ہو گیا کہ آپ نے اتنا کرپشن کیسے کر دیا. ان کا فورن فنڈنگ کیس میں کرپشن. اکبر ایس بابر آج تک رو رو کر کیا کہہ رہا ہے کہ انہوں نے کرپشن کیا. عمران خان نے خود کرپشن کیا. میڈیا چپ، نیب چپ، الیکشن کمیشن اس پہ ڈیٹ پر دے کہ یہ تو کوئی سو موٹو نہیں، یہ سست روی کا شکار نہیں، اس پہ کرپشن نہیں. حد ہوتی ہے. شوگر پہ کرپشن، آٹا پہ کرپشن، تیل پہ کرپشن، ہر پاکستانی کا جیب پہ ڈاکہ. میڈیا خاموش، ہم کرپٹ ہے یہ فرشتے. یہ منافقت کا سلسلہ بند ہونا پڑے گا. آپ کو سچ بتانا پڑے گا پاکستان کے عوام کو، اور جو سلیکٹرز ہیں ان کو بھی جواب دینا پڑے گا کہ آپ نے اس ہائیبریڈ سلیکشن کو اس بات بھی کی تھی کہ کرپشن نہیں ہوگا، اور اب اتنا اب کریکشنز کا ریکارڈز کیسے توڑ رہے ہیں. نیب چیئرمین کو کوئی شرم نہیں آتا؟ ہر دن ٹی وی پہ آتا ہے، بک کرتا ہے، اور جن کے خلاف اس نے خود کہا تھا 1 سال پہلے 2 سال پہلے پتہ نہیں کب کہ میں اب یہاں دیکھ لوں گا، آج تک اس نے کیس نہیں کی. بی آر ٹی پہ یہ سب سے مزیدار کرپشن کا ایک وائٹ ایلیفنٹ ہے. کے پی کے آج تک ان کا بی آر ٹی کا سلسلہ، جس سے خان کا کچن چلتا ہے، جس سے پی ٹی آئی کا الیکشن کیمپین چلتا ہے، جس کا علی زیدی ان کا وزیر کا فرنٹ مین کانٹریکٹر ہے، اور خود علی زیدی کے جو فرنٹ مین ہے وہ کنٹریکٹر ہے بی آر ٹی کا. پیسہ تو علی زیدی بناتا ہے عمران خان کا کچن چلانا، عمران خان کا الیکشن اور پی آر کیمپین چلانا. آپ یہ بات نہیں اٹھاتے. ہم تو مطالبہ کرتے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان سے کہ آپ اگر جیسے نیب چیئرمین کہتا ہے کہ بی آر ٹی پہ سٹے آرڈر ہے، سٹے آرڈر ہٹاؤ. یہ کیا بات ہے؟ کیسے 2 نظام ہے ایک پاکستان میں؟ سندھ کا وزیر اعلیٰ ہر دوسرا ہفتہ چکر پیشی بکتا ہے نیب کا، وہ بھی اسلام آباد میں، جب ہم پینڈیمک کی مقابلہ کر رہے ہیں، جب ہم اپنے کسان کا فصل زندگی صحت کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں. پورا دنیا مان رہے ہیں کہ اگر کوئی محنت کر رہا ہے سندھ میں، پاکستان میں، تو وزیر اعلیٰ سندھ ہے، باقی تو صوبہ میں ان کا. اور بی آر ٹی پہ خبر سب سے پہلے. قومی ترجیحات میں تعلیم کہاں ہے؟ صحت کے ساتھ کیا تماشا ہو رہا ہے؟ تعلیمی نصاب سے تحقیق کے میدان تک
मदारी से यूनिवर्सिटीज तक, लेबोरेटरियों से रसदगाहों तक, तालीम और सेहत की दुनिया का अहवाल मैं रखूंगा आपके सामने टीवी टुडे पर। मैं हूं अली तारिक, खबर सबसे पहले। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। मैं हूं सना अरशद। खेल की सियासत और खेल से खिलवाड़, खेल के उजड़े मैदान और बेपनाह टैलेंट, इलाकाई खेलों से आलमी मुकाबलों तक, किसकी हुई जीत किसकी हुई हार, मैं आपको रखूंगी बाखबर। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। टीवी टुडे, खबर। बहरान से गुजर रहे हैं, एक पैंडेमिक से गुजर रहे हैं, जहां अगर अकाउंटेबिलिटी हो तो हुकूमत का हो। कहीं अगर अकाउंटेबिलिटी का निजाम है, वो माजी में तो हिस्ट्री लेसन्स नहीं सिखाते हैं, वो आज का करप्शन को पकड़ते हैं और आज का करप्शन को रोकते हैं। मगर हमारा नैब और हमारे इदारे वफाकी करप्शन को फैसिलिटेट कर रहे हैं। हर मिनिस्ट्री में करप्शन चल रहा है। और जो मैं आपके सामने आज बताना चाह रहा हूं, आज दिखाना चाह रहा हूं, ये जो FIA का रिपोर्ट है, आप सबके साथ शेयर करता हूं, आप सब पर ATV चैनल्स पे चलाए। PTI का अपना, FIA का अपना रिपोर्ट कि इमरान खान का ATM, अबराज ग्रुप और के इलेक्ट्रिक का जो करप्शन है, ये रिपोर्ट दबाया गया है। इस पे कोई एक्शन नहीं लिया गया है। आज तक रियासत पाकिस्तान ATM, इमरान खान, अबराज ग्रुप को फैसिलिटेट कर रहा है, जिन पे इल्जाम है, संगीन इल्जाम है कि बिल गेट्स जैसे फाउंडेशन से वो चोरी कर रहे हैं। इस रिपोर्ट को आपने पढ़ना है कि किस तरीके से आज तक के इलेक्ट्रिक और अबराज ग्रुप का, PTI का मुखमुका की वजह से वो कराची के अवाम के खून चूस रहे हैं। ये क्या इनके इतने अरबों रुपया का प्रॉफिट्स है, अरबों रुपया का प्रॉफिट्स है, और आपका गैस चोरी कर रहे हैं। इस रिपोर्ट में है, आज तक 1 रुपया नहीं दिया है, अरबों रुपए का गैस खा चुके हैं, उनका कोई एग्रीमेंट ही नहीं है गैस लेने का। इस पे कोई मीडिया बात करने को तैयार नहीं। इसलिए अबराज तो इमरान का फ्रंटमैन है, अबराज तो इमरान का ATM है। आई मीन सिंध में कोई जो हर आदमी, हर वडेरा, हर DC, हर ब्यूरोक्रेट, जब दूर दूर से कोई ताल्लुक नहीं, कभी मिला नहीं, वो जरदारी का दोस्त और जरदारी का फ्रंटमैन बन जाते हैं। जो आपके ऑन रिकॉर्ड है, बीवी के किताब में लिखा है कि ये फंड करता था, खुद मानता था कि मैं इमरान खान को फंड करता हूं। जब ब्रिटेन में, UK में पकड़ा गया, फोन कॉल किसको कर रहा था? इमरान को और आरिफ अलवी को। आज तक कराची के अवाम को क्या अजाब में डाला हुआ है। लॉकडाउन से लेके आज तक डबल बिलिंग, ट्रिपल बिलिंग, ऊपर से इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रहा। और अब जो सिलसिला पहले हमारे देहातों में होता था, अब हमारा कैपिटल में हो गया है। घंटों का लोड शेडिंग, किस चीज का बिल दे रहे हैं कराची के वहां? ये क्या है, नाइंसाफी है कि कराची में बिजली आती नहीं और बनी गाला से बिजली जाती नहीं। ये बहुत ही बड़ा करप्शन स्कैंडल है। मगर आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि जो हमारे दौर में था, वो आज का गजब करप्शन का व्हाटएवर कहानी, और पता नहीं क्या क्या कयामत आप टीवी पे खड़ा कर देते थे, हर एक केस का जिस मैंने आज जिक्र किया, मेगा करप्शन स्कैंडल्स है। ये FIA का रिपोर्ट है। अगर मीडिया को कोई इरादा है अनबायस बनने का, इस पे आप जरा एक प्रोग्राम करके दिखाएं, एक प्रोग्राम करके दिखाएं। ये लोग, आपका और मेरा, हर इस शहर में रहने वाले का, देखिए क्या हाल कर रहे हैं हमारे साथ। लोग रो रहे हैं, काम नहीं कर सकते, सो भी नहीं सकते, पका नहीं सकते। लॉकडाउन अपने आप को तहफ्फुज के लिए घर में आप बंद करो, आप कैसे, अगर पंखा नहीं चल रहा। This is a conspiracy against the people. It is daylight robbery. And it's मैं और आप ना इंसाफी कर रहे होंगे पाकिस्तान के अवाम के साथ अगर हम इस किस्म के स्कैंडल्स को छुपाते रहेंगे। ये कैसे कह सकते हैं? इसको हमें पता है कि ATM है, उनका कनेक्शन क्या है के इलेक्ट्रिक में, लेकिन के इलेक्ट्रिक में वफाकी हुकूमत का बोर्ड मेंबर भी है
اور پی ٹی آئی کے کارٹونز باہر احتجاج بھی کر رہے ہیں. اور یہ جو کہ الیکٹرک کا آپ کا ابراج کا میرر اسکینڈل کا تو پروف ہے ہی ہے. آپ کا اپنا پی ٹی آئی کا ایسا نے یہ رپورٹ جمع کیا. ہیسکو، سیپکو، باقی صوبے کا کیا بہانہ ہے آپ کے پاس؟ ہم کب سے لوڈ شیڈنگ بھگت رہے ہیں. لوڈ شیڈنگ اگر کراچی کے کچھ علاقے کے لیے ایک نیا چیز ہے، باقی سب کے لیے یہ کافی دیر سے ایک عذاب بنا ہوا ہے. لڑکانہ سے پوچھے، گوادر سے پوچھے کہ کس قسم کا لوڈ شیڈنگ کو ہم برداشت کر رہے ہیں. یہ حکومت ہر فورم پہ فیل ہو چکا ہے. ان کا عمران کا وزیر اعظم رہنا، حکومت چلانا کا کوئی ایکسکیوز نہیں بنتا. فورن پالیسی کا بیڑا غرق کر دیا، معیشت کا بیڑا غرق کر دیا، جمہوریت کا جنازہ نکال دیا ہے. صحت اور زندگی ہر پاکستانی کا خطرہ میں، ہر کسان کا فصل خطرہ میں، ہر مزدور کا روزگار خطرہ میں. ہم کب تک ان کا نالائق سلیکٹڈ کا حکومت کو برداشت کرتے رہیں گے؟ کب تک ان کے لیے ان کے بیکز ایکسکیوزز بناتے رہیں گے؟ آپ سب کو پتا ہے کہ ان کو حکومت کرنا نہیں آتی، سیاست بھی نہیں آتی، اور اب عوام کو ریلیف، عوام کو کی معیشت چلانا ان کو وہ بھی نہیں آتا. آپ سب کے سامنے میں نے یہاں 20 جون کو پی ٹی آئی کی حکومت کو چیلنج کیا تھا، اور آج تک یہ بزدل لوگ ہر چیلنج سے بھاگتے ہیں. اب تو میں آپ کو بتاؤں کتنا، اب 20 جون 2020 سے 1,987,000 سیکنڈز ہو چکے ہیں، 33,120 منٹس ہو چکے ہیں، 552 آورز ہو چکے ہیں، 23 ڈیز ہو چکے ہیں، 3 weeks and 2 days بھی ہو چکے ہیں. لیکن آج تک جو میرا چیلنج تھا کہ این آئی سی وی ڈی کے مقابلے میں ایک حکومت کا ہاسپٹل بتائے جو پی ٹی آئی نے پچھلے سالوں میں خود بنایا ہو، ایک بھی آج تک اس چیلنج کا جواب نہیں دے سکتے ہیں. بھاگ رہے ہیں. ایک نام نہیں سمجھ، ایک ہی کہا نا، ہم نے تو 18-17 پتہ نہیں کتنے این آئی سی وی ڈیز کو کھڑا کر دیا ہے پورا سندھ میں. آپ سے میں کہہ رہا ہوں ایک ہاتھ کا ہاسپٹل، ایک کارڈیو ویسکولر فیسلٹی آپ نے کے پی کے میں کھڑا کر دیا ہوگا، جہاں مفت علاج ہو، جہاں غریب کو کا علاج ہو. آج تک جواب نہیں دے سکا. نیشنل اسمبلی کے فلور پہ میں نے چیلنج کیا تھا وزیر اعظم کو کہ ڈبیٹ میں یا پارلیمان میں یا ٹی وی پہ ہمارا ڈبیٹ کا چیلنج قبول کرے، آمنے سامنے آئے، ہم آپ کو ڈبیٹ کرنے کو تیار ہے. اس سے بھی ڈر گیا، اس سے بھی ہمارا وزیر اعظم بزدل فیس کرنے کو تیار نہیں. ہر وزیر اعظم آتا تھا نیشنل اسمبلی میں جواب دینے کو تیار ہوتا تھا. شہید بی بی کو یاد کرے، یوسف رضا گیلانی صاحب اور راجہ پرویز اشرف صاحب جب وزیر اعظم تھے وہ ہر سیشن میں ہوتے تھے، وہاں ڈبیٹ کرنے کو تیار. اگر وہاں وہ ڈرتا ہے، شوق ہے ٹی وی کا، تو ٹی وی پہ کرنے کو تیار. مگر پی ٹی آئی کی حکومت اس چیلنج سے بھی بھاگ رہا ہے. تو آج ہم ان کو ایک نیا چیلنج لیتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ تیسرا چیلنج پہ ہمارا مقابلہ کرنے کو تیار ہے یا نہیں. سندھ کا جو ٹیسٹنگ ریٹ ہے، سندھ کا جو پر کیپٹا ٹیسٹنگ ہے، میں چیلنج دیتا ہوں پی ٹی آئی کی حکومت کو. پنجاب ہو یا کے پی، آپ کا پر کیپٹا ٹیسٹنگ ریٹ سندھ کا برابر کو لے کر آئے. کووڈ میں کووڈ کے متاثرین کو لوکیٹ کرنے کی تو کوشش کرے. کہتے ہو آپ کام کر رہے ہو، اس پہ دنیا کو لیڈ کر رہے ہو. اگر آپ دنیا کو لیڈ کر رہے ہو تو آپ کا کوشش ہونا چاہیے کہ ہر جو متاثرین ہے اس کو آئیڈینٹیفائی تو کرے. ہمارا نیا چیلنج جو آج کا چیلنج ہے، پچھلا چیلنج سے بھاگا، پہلے چیلنج سے بھاگا، آج کا چیلنج سے تو نہیں بھاگے. اور ہمارا سندھ کا پر کیپٹا ٹیسٹنگ جو پاکستان کے ہر صوبہ سے آگے ہے، اس کا ذرا مقابلہ کر کے دکھائے. آپ سب کا مہربانی.
चैनल आप जरा बताइए न्यूज सवाल ये है कि माशाल्लाह आपने काफी चीजें मौजूदा हुकूमत की गिनवाई हैं और तकरीबन सब बनती हैं। हल क्या है? अवाम भी आपकी तरफ देख रही है, अपोजिशन की प्रेशर है, कोविड की वजह से आप कोई एहतजाजी मुजाहरा, कोई रैली, कोई वोट नहीं कर सकते। एक अदालती फोरम मौजूद है सुप्रीम कोर्ट का, वहां पर भी आप नहीं जा सकते। मतलब अवाम क्या करे? आप लोग अभी मौलाना फजल रहमान साहब भी आए थे, कोई हल क्या है आप लोगों के पास? कोई टाइम फ्रेम क्या है? लोगों को क्या बताएंगे कि आप इस हुकूमत से किस तरह उनकी जान छुड़ाएंगे? पार्लियामेंट में भी आप लोग कुछ नहीं कर सकेंगे अब तक, वरना कोई हुकूमत चेंज कर ले, नंबर ऑफ गेम्स को चेंज कर दे, कुछ और कर दे, तो क्या हल क्या है? थैंक यू, आपका क्वेश्चन बहुत जरूरी है, आपका क्वेश्चन बहुत ही जरूरी है। और हमने मुसलसल ना सिर्फ आज से, पहला दिन से लेके आज तक हर फोरम पे, हर मौके पे और इंशाल्लाह इसी तरीके से हम कोशिश रखना जारी रखेंगे कि इनको चैलेंज करें, इनको टफ टाइम दें, उनको पास ना दें, हर इश्यू को हर मौके पे उनको एक्सपोज करें। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूं कि मौलाना फजल रहमान साहब इसमें बहुत ही सीरियस है और हमारे साथ यहाँ सिंध आके भी 2 घंटा का मीटिंग सदर आसिफ जरी जरदारी और मौलाना फजल रहमान साहब के साथ हुआ है। उसमें तफसील में हमने काफ़ी बातें की है। इंशाअल्लाह ताला जो MMA और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वर्किंग रिलेशनशिप है उसकी बेहतरी के लिए हम कमिटीज बना रहे हैं ताकि दोनों पार्टीज आपस में बात कर सकते हैं। जहां तक बाकी अपोजिशन की जमातों है, हम बजट से लेके आज तक इंतजार में है इंशाअल्लाह ताला जब शहबाज शरीफ साहब सेहतियाब और तैयार हो जाता है ताकि हमारा APC हो और हम उस APC के फोरम पे जो हमारा मौकिफ है बाकी सियासी जमातों के सामने उनका सलाह मशवरा करके आगे हम बढ़ सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए जो ऑप्शंस है वो सिर्फ और सिर्फ जमहूरी ऑप्शंस हैं, सिर्फ और सिर्फ आईनी ऑप्शंस है। हम किसी गैर जमहूरी एफर्ट के हिस्सा नहीं बन सकते हैं। इनके दायरे में रहते हुए हम अपने अवाम का केस लड़ते रहेंगे। जैसे आपने कहा पार्लियामेंट का फोरम है, मैं पार्लियामेंट के फोरम पे बिल्कुल गिव अप करने को तैयार नहीं हूं, वहां भी अपना जंग लड़ेंगे और लड़ते रहेंगे। पाकिस्तान में जहां तक एहतजाज हैं, जहां तक प्रोटेस्ट हैं, अब तक पाकिस्तान और इमरान खान को यह समझना चाहिए कि वो कितने खुशकिस्मत है कि पाकिस्तान में अपोजिशन ने कहा कि हम एहतजाज नहीं करेंगे। ये सिर्फ तब तक है और ऑब्वियसली खतरा तो है, अभी भी खतरा है अवाम के लिए अगर हम बड़ा नंबर्स में बाहर निकले। लेकिन अगर ये हमें मजबूर करते हैं, अगर ये इसी सिलसिला को बरकरार रखती है जिसमें हर पाकिस्तानी का जिंदगी और सेहत खतरा में, ना उनको मदद करने को तैयार, हर पाकिस्तानी का मुआशी सूरत हाल खतरा में, उनको ना मदद करने को तैयार, हर पाकिस्तानी का फसल खतरा में, उनको मदद करने को तैयार नहीं। अगर उनका रवैया दुरुस्त करने का कोई इरादा नहीं है, NFC और 18वीं तरमीम के वाकई हमला करते हैं तो मेरे सामने कोई और ऑप्शन ही नहीं रहेगा। कोरोना हो ना हो हम सड़कों पे निकलेंगे, यहां से लेके इस्लामाबाद तक पहुंचेंगे और उसके घसीट के बाहर निकालेंगे। हम आज भी वार्न करते हैं, आज भी टाइम है कि पीछे हटो। पाकिस्तान के बहुत से मसाइल है, मुआशी मसाइल है, फॉरेन पॉलिसी मसाइल है, हम सब एक होकर ये कोविड से लड़ना चाहते हैं। आप हमें इन मुश्किल सूरत हाल में होने के बावजूद दूसरे जो आपकी साजिशें हैं, हुकूमत की साजिश है, उस पर वो अगर अपना काम जारी रखेंगे तो हम भी अपना जो सेफ्टी के लिए और एक अच्छा इंप्रेशन देने के लिए ये फैसला लिया था उसको भी वापस लेंगे। मुल्की सियासत में उबाल लाने के लिए पुरानी GIT की दोबारा मार्केटिंग हो रही है, पीपुल्स पार्टी इससे क्या घबरा रही है? ये GIT का पसमंजर आपके ख्याल में क्या है? आपका सवाल का आई थिंक बहुत अच्छा सवाल है। ये JIT का गेम जो ये खेल रहे हैं ये अब उनके ही गला पे फर गया है और जिन लोगों का वो ही जिक्र कर रहे थे आप उनके ही बयानात निकाले कि आज वो क्या कहते हैं, किस जमात के साथ खड़े हैं। आज से नहीं, 2014 से नहीं, मगर 2011 से लेके आज तक किसको सपोर्ट कर रहे थे। हम इस किस्म का प्रेशर से ना पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ना किसी जिया से डरा,
نہ کسی یحییٰ سے ڈرا، نہ کسی مشرف سے ڈرا. یہ کٹپتلی جتنا بھی 40 JITs لے کر آئے، جتنا بھی جھوٹے JITs لے کر آئے، ہم ان سے نہ پریشر آنے میں کو تیار ہے، نہ کمپرومائز کرنے کو تیار ہے، اور ان کے دھمکیاں سے، ان کا ڈائیورژنری ٹیکٹکس میں ہم بالکل انگیج نہیں کریں گے. یہ خود اپنے آپ کو شرمندہ کر رہے ہیں اور خود اپنے آپ کو پاکستان کے عوام کے سامنے خراب کر رہے ہیں کہ جب ہر پاکستانی اپنی معاشی صورتحال کے لیے پریشان ہے، صحت اور زندگی کے لیے پریشان ہے، تو کبھی کبھار کچھ JIT نکل آتا ہے، پتہ نہیں اور کیا نکل آتا ہے. لیکن پاکستان کے عوام کل بھی پریشان تھے، آج بھی پریشان ہیں، اور اپنے مسائل کا حل چاہتے ہیں. ان مسائل کا حل صرف اور صرف جمہوریت میں ہے، ان مسائل کا حل صرف اور صرف عوامی حکومت میں ہے، ان مسائل کا حل صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس ہے. عاجز جمالی صاحب، عاجز کہاں ہے؟ میرا سوال یہ ہے، جو ویسے تو آپ نے سلیکٹرز کی بات کی، لازمی ہے، اس سے تھوڑا کنیکٹڈ ہے. سندھ میں کافی عرصے سے یہ صورتحال ہے کہ لوگوں کو گھروں سے اٹھا کے لاپتہ کیا جاتا ہے. ماضی میں آپ بات بھی کر چکے ہیں بلوچستان کے مسنگ پرسن سے. 12 سال پہلے ہم بلوچستان کے حکمرانوں سے یہ سوال کرتے تھے تو وہ اس کو اوائڈ کرتے تھے، لیکن اب یہ مسئلہ سندھ میں بھی بڑھتا جا رہا ہے اور ایک بے چینی کی صورتحال اختیار ہو رہی ہے سندھ میں بھی.